بجٹ پر اتفاق رائے کے لیے حکومت کا پی پی کے سینئر قائدین سے رابطہ، بلاول بھٹو سے قبل از وقت اسلام آباد واپسی کی درخواست۔ ذرائع کے مطابق سینئر پارٹی قائدین نے بلاول بھٹو کو حکومت کا پیغام پہنچایا۔ بلاول بھٹو نے دورہ گلگت بلتستان قبل از وقت ختم کرنے سے معذرت کی۔ بلاول بھٹو جی بی کے دورہ شیڈیول کے مطابق مکمل کریں گے۔ بلاول بھٹو کی اسلام آباد واپسی کے لیے 6 اور 7 جون کی ٹکٹس بکڈ ہیں۔ اسلام آباد واپسی پر حکومت سے خود مذاکرات کریں گے۔ بلاول بھٹو کی وزیر اعظم اسحاق ڈار وزیر خزانہ سے ملاقات کا امکان۔ مالی سال 2026-27 کا بجٹ 290 روپے فی ڈالر ریٹ پر تیار کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے آئندہ مالی سال کے لیے ڈالر ریٹ رواں مالی سال کی سطح پر برقرار رکھا گیا ہے۔ ڈالر ریٹ تعین کرنے کا مقصد بیرونی امداد، ادائیگیوں اور قرضوں کا تخمینہ روپوں میں لگانا ہے۔ آئندہ مالی سال کے لیے مقرر ایکسچینج ریٹ میں مقامی کرنسی مستحکم ہونے کے باعث سرمایہ کاری کا رجحان بڑھے گا۔ ترسیلات زر میں اضافہ، کرنٹ اکاؤنٹ، بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ کم ہونے سے روپے کی قدر میں استحکام رہا ہے۔ آئی ایم ایف کا اسٹیشنری پر 10% سیلز ٹیکس کی رعایت ختم کرنے کا مطالبہ۔ 1 جولائی سے اسٹیشنری آئٹمز پر سیلز ٹیکس 18% کیے جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق حکومت کا فائنانس بل 2026 میں اسٹیشنری پر سیلز ٹیکس 10 سے بڑھا کر 18% کرنے پر غور۔ کاپیاں، رجسٹر، قلم، پینسل اور دیگر تعلیمی اور دفتری سامان کی قیمتوں میں اضافے کا امکان۔ If you want to call it a war or if you want to call it a military operation, you cannot let Iran have a nuclear weapon. And everybody agrees to that, no matter almost everybody. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I haven't really heard too much about it. I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, it would happen. I'd be respectful. ایران سے ڈیل کے بغیر بھی افزودہ یورینیم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہم اسے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا وہ ہمیں روک سکتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو، کہا ایران کی جانب سے امریکی فوج پر حملہ جنگ کے دوبارہ آغاز کا جواز بن سکتا ہے۔ ایک سوال پر ٹرمپ نے کہا، آپ جلد جان جائیں گے ایران کے ساتھ معاہدہ ہے کیا؟ ایرانی سپریم لیڈر سے نہیں ملنا چاہتا، لیکن اگر معاہدہ ہو جائے تو ملاقات ممکن ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے صدر ٹرمپ کے سپریم لیڈر سے ملاقات سے متعلق بیان پر کہا، ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے، ہم حقیقی دنیا میں رہتے ہیں، سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر سپریم لیڈر منظر عام پر نہیں آتے، ہم ان سے رابطے میں رہتے ہیں اور ان کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ مجوزہ معاہدے کے مسودے میں بعض نکات اب بھی وضاحت طلب ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کہتے ہیں امریکی صدر ایران پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ تہران ان کی شرائط قبول کر لے۔ ایران کی پیش کی گئی شرائط کو غیر واضح اور مبہم رکھا جا رہا ہے۔ کسی بھی حتمی معاہدے تک پہنچنے سے قبل تمام متنازع اور غیر واضح نکات کی مکمل وضاحت ناگزیر ہے تاکہ فریقین کے درمیان پائیدار اور قابل قبول سمجھوتہ ممکن بنایا جا سکے۔ ایرانی سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ اور وائٹ ہاؤس اہلکار میں سوشل میڈیا پر سخت جملوں کا تبادلہ۔ ابراہیم عزیزی اور وائٹ ہاؤس کے ڈپٹی چیف آف سٹاف جینس کانوی کے درمیان سوشل میڈیا پر لفظی جنگ چھڑ گئی۔ ابراہیم عزیزی نے ایکس پر میزائل تجربے کی ویڈیو شیئر کی اور لکھا، ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ جین نے جواب میں لکھا، مصنوعی ذہانت سب جھوٹ ہے، بالکل ویسے ہی جیسے تمہارے زیر زمین بنکرز۔ ابراہیم عزیزی نے طنزاً لکھا، کیا 9000 امریکیوں کا انخلا اور خطے میں تمہارے فوجی اڈوں کی تباہی بھی مصنوعی ذہانت ہے؟ Pakistan is proudly playing a sincere role as mediator between the United States and Iran. Here, I would like to especially acknowledge and appreciate the untiring efforts of Field Marshal Sayyid Asim Munir in advancing Pakistan's sincere efforts for regional peace and stability. پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔
دعا گو ہے جلد خطے میں پائیدار امن قائم ہو. وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی سفارت خانے میں یوم آزادی کی تقریب سے خطاب. صدر ٹرمپ کو امن کا داعی قرار دے دیا. کہا جنوبی ایشیا میں قیام امن کے لیے صدر ٹرمپ کے کردار کے شکر گزار ہیں. پچھلے سال بھارت نے پاکستان پر جارحیت مسلط کی. صدر ٹرمپ کی بروقت مداخلت سے دونوں ممالک میں جنگ بندی ہوئی. اعتماد کا اظہار کرنے پر امریکہ اور ایران کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات 8 دہائیوں پر محیط ہیں. دونوں نے تاریخ کے اہم ترین ادوار میں مل کر کام کیا. حکومت اور عوام کی جانب سے صدر ٹرمپ امریکی انتظامیہ اور عوام کو مبارکباد دیتے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی کی بشکیک میں ملاقات. پاک ایران تعلقات اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال. کشیدگی میں کمی اور داخلی سلامتی کے امور پر بھی گفتگو. وزرائے داخلہ کا خطے کے پائیدار امن کے لیے سفارتی کوششیں تسلسل کے ساتھ جاری رکھنے کی ضرورت پر زور. پاکستان بڑا خود مختار ملک ہے، کسی کا تابع نہیں. روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے بھارتی صحافی کو لاجواب کر دیا. سینٹ پیٹرزبرگ اکنامک فورم میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، میں نہیں سمجھتا پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو مکمل طور پر چین کے کنٹرول میں ہے. پاکستان کے دنیا کے مختلف ملکوں سے کثیر الجہتی تعلقات ہیں. پاکستان اور چین میں تعاون انتہائی اہم ہے. چین سے تو ہر ملک ہی تعلقات بڑھا رہا ہے. بھارت نے ٹیرف لگائے اور امریکہ میں کسی کو بتایا تک نہیں. بھارت نے برسوں امریکہ کا فائدہ اٹھایا. امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں میرے دور اقتدار سے پہلے بھارت نے امریکی مصنوعات پر خوب ٹیرف وصول کیا. اس وقت امریکہ میں بے وقوف لوگ بیٹھے تھے، اس لیے بھارت نے فائدہ اٹھا لیا. اب ہم نے بھارت پر ٹیرف لگا کر پیسے کمائے. جنگ بندی اعلان کے باوجود اسرائیل کے لبنان پر حملے. لبنانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی فضائی حملوں میں 8 افراد جاں بحق اور 8 زخمی ہوئے. جاں بحق ہونے والوں میں 3 بچے اور 2 خواتین بھی شامل. جی بی کے عوام ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، انہیں مایوس نہیں کریں گے. ہم اس علاقے کی محرومیوں کو دور کریں گے. مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کا گلگت میں انتخابی جلسے سے خطاب. کہا سیاست دولت کا نام نہیں، خدمت کا نام ہے. وقت آ گیا ہے اس خطے کو آئینی حقوق دیے جائیں. خرم دستگیر نے کہا عوام ان کو ہی منتخب کریں جو اس علاقے کی ترقی کے ضامن ہیں. اختیار ولی نے کہا تعلیم، صحت، علاقے کی ترقی مسلم لیگ نون کی ترجیح ہے. ہم گلگت بلتستان کے عوام کی تقدیر بدلیں گے. گلگت بلتستان میں انتخابی مہم کا آخری روز. سیاسی جماعتوں کی سرگرمیاں تیز. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو آج گلگت میں خطاب کریں گے. قانون ساز اسمبلی کی نشستوں کے لیے پولنگ 7 جون اتوار کو ہوگی. گلگت بلتستان اسمبلی کی 24 جنرل نشستوں پر 396 امیدوار مد مقابل. 266 آزاد حیثیت میں حصہ لے رہے ہیں. جی بی کے 10 اضلاع میں ووٹرز کی مجموعی تعداد 9,63,034 ہے. آزاد جموں و کشمیر کے انتخابات 27 جولائی کو ہوں گے. کاغذات نامزدگی 9 سے 19 جون تک جمع ہوں گے. انتخابات فوج کی نگرانی میں ہوں گے. رینجرز طلب کر لی گئی. آزاد کشمیر میں تقریروں اور تبادلوں پر پابندی عائد کر دی گئی. یوکرین کے صدر زیلنسکی کا روسی صدر پیوٹن سے جنگ ختم کرنے کا مطالبہ. 2 طرفہ ملاقات کی پیشکش بھی کر دی. زیلنسکی نے پیوٹن کو خط میں لکھا لڑائی بہت ہو چکی، اب پیوٹن کو فیصلہ کرنا ہے. یوکرین مذاکرات کے دوران جنگ بندی کے لیے تیار ہے. اگر روس جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ہوگا تو یوکرین لڑنے کے لیے تیار ہے. روسی فوج اس سال ڈونیسٹک کے علاقے پر قبضہ نہیں کر سکے گی. کرملن کے ترجمان کا کہنا ہے زیلنسکی کا خط ابھی صدر پیوٹن کے سامنے پیش نہیں کیا گیا. زیلنسکی جب چاہیں ماسکو آ کر صدر پیوٹن سے ملاقات کر سکتے ہیں. نان فالر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے. سب ٹیکس دیں گے تو سب کے لیے ٹیکس کا دائرہ بھی کم ہوگا.
چیئرپرسن پاکستان بزنس کاؤنسل ڈاکٹر زلیف منیر کی پروگرام آن مائی ریڈار میں گفتگو. کہا دیکھنا ہوگا حکومت ایسی کیا پالیسی دیتی ہے جس سے سرمایہ کاری بڑھے. جب تک پالیسی میں استحکام نہیں ہوگا سرمایہ کاری کیسے ہوگی؟ اچھا بجٹ وہ ہوگا جس میں پہلی مقامی سطح پر سرمایہ کاری بڑھے. سرمایہ کاری پیداواری شعبے میں ہو تاکہ روزگار بڑھے اور دستاویزی معیشت بہتر ہو. بلوچستان میں پیٹرول کی قلت کی افواہوں کے پیچھے ایندھن مافیا ملوث نکلا. رعایتی پیٹرول بلوچستان پہنچانے کے بجائے کراچی ہی میں فروخت کیا جاتا رہا. بلوچستان کے عوام کو ایران سے اسمگل شدہ پیٹرول فروخت کرتے رہے. گوادر کے قریب کنتانی روٹ سے ایران کی چابہار ریفائنری کا اسمگل شدہ پیٹرول آتا رہا. پورا نیٹ ورک جرائم پیشہ اور دہشت گرد عناصر کے ہاتھوں میں رہا. قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اب یہ راستہ بند کر دیا. ریاستی اقدامات پر ایندھن مافیا اور دہشت گرد عناصر افواہیں پھیلانے لگے. پیٹرول 600 روپے فی لیٹر کی کہانیاں گڑھیں. سوشل میڈیا پر سڑکیں غیر محفوظ ہونے کا واویلا مچایا. مقصد ناجائز کاروبار کے لیے کنتانی روٹ دوبارہ کھولنا ہے. توانائی اور سیکیورٹی ماہرین کا کہنا ہے حکومت ایندھن مافیا کے دباؤ میں نہ آئے، غیر قانونی روٹ بحال نہ کرے. کراچی سے قانونی سپلائی چین مضبوط کرنا ہوگی. پاکستان نے پہلی بار آسٹریلیا کو لگاتار 3 ون ڈے سیریز ہرائیں. قذافی اسٹیڈیم میں فیصلہ کن میچ لو سکورنگ تھرلر ثابت ہوا. 158 رنز کا ہدف شاہینوں نے 49 گیند پہلے حاصل کیا. بابر اعظم 40، شاداب خان نے 19 رنز کی ذمہ دارانہ اننگز کھیلی. معاذ صداقت نے 27 اور عبدالصمد نے 18 رنز کا حصہ ڈالا. آسٹریلوی ٹیم پہلے کھیل کر پاکستانی سرزمین پر اپنے کم ترین ٹوٹل پر آؤٹ ہوئی. کپتان شاہین شاہ افریدی 3 وکٹوں پر پلیئر آف دی میچ. عرفات منہاس سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار پائے. قومی ٹیم کے کپتان شاہین شاہ افریدی کا کہنا تھا بلے بازوں کے لیے کنڈیشن آسان نہیں تھی، کامیابی میں پوری ٹیم نے اپنا حصہ ڈالا. جاپان میں جاری انڈر 19 ہاکی ایشیا کپ کے سیمی فائنل میں آج روایتی حریف پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں مد مقابل آئیں گی. پاکستان نے گروپ بی میں ٹاپ کر کے سیمی فائنل میں جگہ بنائی. بھارت اپنے گروپ میں دوسرے نمبر پر رہا. دونوں ٹیموں کو اب تک ایونٹ میں 1-1 شکست ہوئی. سیمی فائنل پاکستانی وقت کے مطابق 3 بجے کھیلا جائے گا. مجوزہ تعلیمی اصلاحات کے خلاف برسلز میں پرتشدد احتجاج. مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں. شہر کا مرکزی علاقہ میدان جنگ بن گیا. مظاہرین نے توڑ پھوڑ کی. پولیس کی شیلنگ. متعدد مظاہرین گرفتار کر لیے گئے. نیویگیشن ایپ کی مدد سے سفر کرنے والی امریکی خاتون کار کو ٹرین کی پٹری پر لے گئی. واقعہ سیاٹل میں پیش آیا. ٹریک پر ٹرین سروس معطل ہو گئی. عینی شاہدین کے مطابق خاتون کافی فاصلے تک پٹڑی پر گاڑی چلاتی رہی. پاکستان ماحولیاتی اور موسمیاتی امور پر بین الاقوامی تعاون کے لیے پرعزم ہے. ماحولیات کے عالمی دن پر صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغامات میں کہا پاکستان موسمیاتی تغیر کے اثرات سے سب سے زیادہ متاثر ممالک میں شامل ہے. صدر آصف علی زرداری کا کہنا تھا موسمیاتی تبدیلی صحت، معیشت اور خوراک کے لیے بڑا خطرہ ہے. جنگلات کے تحفظ اور حیاتیاتی تنوع کے فروغ کی ضرورت ہے. قابل تجدید توانائی کے منصوبوں کو تیز کرنے پر توجہ دینی چاہیے. اور فٹ بال کا سب سے بڑا عالمی میلہ سجنے میں 6 روز باقی. میزبان ملکوں میں ورلڈ کپ کی گہما گہمی عروج پر. کینیڈا کے شہر وینکوور میں ساحل سمندر پر جوائنٹ فٹ بال نصب کر دی گئی. ایونٹ میں شرکت کے لیے ٹیموں کی آمد جاری. مراکش کی ٹیم نیو جرسی پہنچ گئی. مختلف ٹیموں کے مختلف وینیوز پر پریکٹس. دفاعی چیمپئن ارجنٹینا نے جم سیشن بھی کیا. ایونٹ کے دوران اسٹیڈیم میں دوبارہ استعمال کے قابل پانی کی بوتلیں لے جانے پر پابندی لگا دی گئی. فیفا کے مطابق بوتلیں، کپ، جارز اور کینز جیسی چیزیں میدان میں پھینکنے سے کھلاڑیوں اور تماشائیوں کے زخمی ہونے کا خطرہ رہتا ہے. عالمی کپ 11 جون سے رنگ جمائے گا.